الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی کچھ صفات بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح ایک انسان کی کریکٹر کی ترقی اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ انسان جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے گا اس وقت تک اس کے کریکٹر میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کے جتنے اسلوب بھی لے لیجئے، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق نہیں ہیں تو آپ کی شخصیت میں نکھار نہیں آ سکتا۔ شخصیت میں نکھار آنے کے لیے جس سے ایمان بھی روشن ہو اور عمل بھی روشن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 18ویں پارے میں کچھ بنیادی علامات مقرر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور خشیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو خشیت اثر انداز ہوتی ہے ان کی شخصیت پہ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے بنتے ہیں۔ جن کی صلات میں خشیت پیدا ہوتی ہے وہ بیہودہ گوئی نہیں کرتے، اور جو بیہودہ گوئی کرنے والے ہیں ان کی صلات ان کو نفع نہیں دیتی ہے۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے معاملات میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہے بہانہ، ذبح کرنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، اور زکوٰۃ الانفس کا مطلب یہ ہے کسی نفس کی قربانی پیش کرنا۔ یہاں مالوں کی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں اس طریقے پہ بہانا جس سے وہ مال پاک ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی وہ میل کچیل ہے جس طرح انسان اپنے میل کچیل کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، اس طرح زکوٰۃ کے دینے سے لوگوں کے مال میں موجود میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والا بنے گا تو اللہ کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، گناہ کے جملہ مراتب سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے۔ تو کریکٹر اس وقت تک نکھر نہیں سکتا جب تک انسان اپنی عبادت میں خشیت پیدا نہ کرے، بیہودہ گوئی سے اجتناب نہ کرے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرنے والا نہ بنے، اور جس قدر بدکاری ہو جہاں جہاں جیسے جیسے ہو اس سے خود کو روکنے والا نہ بنے۔ جب یہ خود کو روکنے والا بنے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے کریکٹر کی بہتری اس وقت پیدا ہوگی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اپنی امانتوں کو اور وعدوں کی حفاظت کرنے والا، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرے۔ دین بھی ایک امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرے، لوگوں کے مال بھی ایک امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے اپنی مرضی سے ان امانتوں کا لحاظ شروع کر دیتا ہے، فرمایا کہ وہ صفات المنافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب اپنے وعدوں کا بھی محافظہ کرنے والا ہو، معاہدوں کا بھی پاسداری کرنے والا ہو، تو کیا چاہیے کہ پھر اپنی عبادتوں میں محافظت کرنے والا ہو۔ والذین هم علی صلاتہم والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والا ہو۔ ایک ہے نماز پڑھنا جب دل چاہے، اور ایک ہے نماز اس وقت پڑھنا جب اللہ کا حکم ہے، اور اس طریقے پہ پڑھنا جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور اس اسلوب سے پڑھنا جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ نماز تو پڑھ لی، جب چاہا پڑھ لی، اول وقت میں پڑھی، درمیانے وقت میں پڑھی، آخری وقت میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، انفرادی پڑھی، یہ محافظت نہیں ہے۔
محافظت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے ویسے نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ کار جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے، تو آپ نے پہلے دن بالکل اول وقت میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی فرمائی، اور دوسرے دن اختتامی وقت میں نمازوں کی ادائیگی فرمائی، اور فرمایا تمہاری سہولت کے لیے اللہ نے ان دونوں اوقات کے درمیانی وقت کو پسند کیا ہے کہ تم اس وقت میں نمازوں کی ادائیگی کرو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اس بات کا مقتضا ہے کہ انسان وقت کی پابندی کے ساتھ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر اپنے نفس کی قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے والا بنے، تو یہ نمازوں کی محافظت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. جب انسان ان تمام چیزوں کی محافظت کرے تو وہ دعوت اللہ کی طرف دینے والا ہے. آج انسان کہتا ہے کہ میں ایسی دعوت دوں کہ میری ہم نوائی ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، میری جے جے کریں. غلط ہے یہ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے. اللہ کے ہاں اچھی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ انسان اپنی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کرے. جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو تمہیں پتہ چلے گا آسمان و زمین کا سارا سسٹم اللہ چلا رہا ہے، تمہارا ہمارا سسٹم سب اللہ چلا رہا ہے. تو پھر تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے بنو نا، تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے تو کیا کریں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ فرماتا ہے جو تم عمل کرتے ہو نا میں سب جاننے والا ہوں. اے رسول آپ ان سب کو بتائیے کہ تم اپنے پاکیزہ مالوں میں سے کھایا کرو اور نیک اور صالح عمل کیا کرو. جب انسان حلال آمدنی کھاتا ہے تو اس سے صالح اعمال ہوتے ہیں، اور جب انسان غیر حلال آمدنی کھاتا ہے تو کبھی صالحیت نہیں کر سکتا. یاد رکھنا اس مسئلے کو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حرام مال سے دیے ہوئے صدقے کو قبول نہیں کرتا. آپ کی اگر آمدنی درست نہیں ہے اور اس سے آپ خوب در خوب عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں خشیت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتی. اللہ کے ہاں اس کے درجے بلند نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے نہ بنیں. اسی لیے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دیتے ہیں، جیسے پہیہ چل رہا ہے ویسے گھومنے دیتے ہیں، اور معاشرتی انتشار کا سبب بن جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی سارے ایسے کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، جو سارے کر رہے ہیں اگر وہ غلط ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اس غلطی کو دہرائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود کو غلطیوں سے بچانے والے بن جائیں. اسی لیے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے شیطانوں کے وسوسے سے اپنی پناہ میں لے، کیونکہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم ایسے خسارے میں چلے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ مسئلہ ہو جائے گا. شیطان سب سے پہلے آپ کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اگر تم اللہ کی بات مانو گے تم فقیر ہوگے. یاد رکھو جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے جب تم اس کی بات مانو گے تو تمہیں فقیر ہونے نہیں دے گا. جب تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہیں مالدار ہونے نہیں دے گا. ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کا کھاتے ہیں نا، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ عطا فرما رہا ہے، اور ہم اسی کی مخالفت میں ان اعمال کو کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نافع ہیں. لہٰذا اس بات سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. انسان کو چاہیے کہ کثرت سے اس بات کو کہتا رہے اے میرے اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو رحم کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی رحموں کو کرنے والا نہیں. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ سے رحم کی امید کرو گے، مغفرت کی طلب کرو گے تو اللہ تم میں ایک شرم و حیا کا مادہ پیدا فرما دے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے ایمان والو، اللہ کے نبی آپ ان کو کہیے ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کا ذریعہ ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، جس آدمی کے پاس قوت با ہو، قوت ازدواجیہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں نکاح کرے؟ اس لیے کہ یہ نگاہوں کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ شریعت کا جو مقتضا ہے اس کو اختیار کرنے والا بن جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 5 چیزیں موٹی موٹی ایسی ہیں جس سے تمہارا ایمان گدلا ہو جائے اور تمہاری جتنی خصوصیت ہیں اس کے اوپر زنگ آ جائے اور جتنی تمہاری محنت ہے اس کے اوپر مٹی آ جائے گی۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1، جب انسان بے حیائی کو عام کرے گا تو اس کا ایمان سب سے پہلے گدلا ہوگا۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے کہ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی لوگوں میں پھیل جائے اور خصوصاً ایمان والوں میں پھیل جائے، اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھ رہا ہے۔ اب اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھ رہا ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب رکھ رہا ہے۔ فحاشی صرف برہنیت تو نہیں ہے، امور برہنیت کے اندر بھی فحاشی ہے اور انسان کے ان اعمال کے اندر بھی فحاشی ہے جس سے انسان فحاش ہو جائے اور بےہودگی کرنے والا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو انتہائی غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، لوگوں پہ تہمت لگانا بند کیا جائے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ انسان کی طبیعت کا مزاج کیا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتا ہے اور پوری دنیا کو میلا سمجھتا ہے، ہر ایک پہ تہمت لگا دیتا ہے، ہر ایک پہ بات بنا دیتا ہے سوچے سمجھے بغیر کہ بھائی میں خود کتنی غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ہوں، ہر ایک پہ جو بات کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن خواتین کے اوپر جو دنیا سے بھی غافل ہیں، انہیں دنیا کا کوئی علم نہیں، ایمان والیاں ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں تو اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ ملعون ہے جہاں بھی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کی گئی اور ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام المومنین کی صداقت میں سورۃ النور اتاری اور سورۃ النور میں اس بات کا اعلان کیا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ امہات المومنین کے بارے میں گناہ کی بات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی ازواج سے بہت محبت ہے نا؟ تو مجھے بھی بہت محبت ہے۔ اس بیچارے کی نیت خالص ہے، اس کو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، نیت خالص ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کو بہت محبت ہے ایسے مجھے بھی بہت محبت ہے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں آپ کی ازواج سے شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اب اس کو محبت نفسانی نہیں ہے، اس کو محبت یہ ہے کہ میرے رسول کی محبت ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اتارا کہ یہ تمہارے لیے لائق ہے کیونکہ نبی کی ازواج تمہارے لیے کون ہے؟ تمہاری مائیں ہیں، تمہارے لیے ان سے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ کی پناہ مانگی اور توبہ کر لی کہ جی میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت تو اخلاص کے ساتھ تھی، میری نیت تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور تابعداری کرنے کے ساتھ تھی، میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے تہمتیں باندھی وہ پھر جب تک ان کو سزا نہیں ملی اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا، جب سزا مل گئی تو پھر ان کا معاملہ ختم ہو۔ اور پھر تیسری بات جس سے ایمان گدلا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان سنت کی مخالفت کرے اور دین کا مذاق اڑائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر ایسی آفت آ جائے جو چاروں طرف سے ان کو گھیر لے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے کہ ان کے پاس بچت کے راستے معدوم ہو جائیں۔ اور پھر پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت کا انکار کرے، اپنی قیامت کا انکار کرے، اپنے انجام کا انکار کرے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، ارے قیامت تو آ کر کے رہے گی۔ قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی اللہ نے آگ رکھی ہے جس میں یہ جھلسائے جائیں گے اور ان کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 19ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ فرمایا کہ جو لوگ
قیامت کے دن کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے نا، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ ارے ہم تو انسان کو نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اگر اللہ نے وحی اتارنی تھی تو کوئی فرشتہ اتارتا، یا پھر ہم اپنے رب کو براہ راست دیکھ لیتے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری اتنی جرأت، تم اتنی بیہودگی بات کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، رسول وحی کے ذریعے بول رہا ہے اور تم کہتے ہو اللہ ان کے خود سمجھائے، تم رسول وحی کے ذریعے بتا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ فرشتہ خود تمہارے سامنے آئے، ہر ایک کے گھر میں آئے اور سمجھائے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری بات درست نہیں ہے اور یہ تمہاری بات اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو تکبر کیا ہے اپنے نفسوں میں، اور انہوں نے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، اس سرکشی کی سزا ان کو ملے گی اور یہ کہیں بچ کے نہ بھاگ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو عاجزی پیدا کرو۔ کیوں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا کہ رحمان کے سچے بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، خامخائی کے ہر پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاتے، خامخائی ہر چیز میں نہیں گھستے، بلکہ مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب بے علم لوگ بے علمی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہہ کے اپنا راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، ضروری تو نہیں کہ ہر طعنے کا جواب دیا جائے، ضروری تو نہیں کہ جو آپ کے اوپر اعتراض کرے آپ اس سے لڑائی جھگڑا کرنے بیٹھ جائیں، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ وہ بات سنتا ہے دین کی تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا ہے تو السلام علیکم کہیے اور وہاں سے چلے جائیے۔ خامخائی اس کو گمراہیوں میں مبتلا نہ کیجیے اور خامخائی اسے برائیوں کے اندر مبتلا نہ کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دوسروں کے معبودین کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے معبودین کو برا بھلا کہتے ہو، وہ تمہارے سچے معبود اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حکمت سے سمجھاؤ، دانائی سے سمجھاؤ، دلائل سے سمجھاؤ، احکام سے سمجھاؤ، فروع سے سمجھاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، تو اللہ ان سے جہنم کا عذاب ہٹا لیتا ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم جنت تو مانگتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کی دعا نہیں کرتے۔ یہ ہم سب میں بنیادی کوتاہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے میں کوتا ہیں، اللہ سے طلب کرنے میں کمی پیشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے، ابے شرم کس بات کی؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو تمہیں شرم کس بات کی آتی ہے؟ مانگو اللہ سے، مانگو نا اللہ سے، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کے آگے سربت سجود ہو جاؤ، اللہ کے آگے اپنے جھولیوں کو پھیلا دو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے پناہ دینے والا ہے۔ اور پھر کفایت شعار ہی اختیار کرو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ نہ اپنے مال کو کنجوسی سے بچا کے رکھتے ہیں اور نہ پانی کی طرح بہانے لگتے ہیں، متوسط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، جائز امور میں خرچہ کرتے ہیں اور ناجائز امور سے خود کو بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ اہل کون ہے جس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا تمہارے عیال۔ جب تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں بڑا اجر ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ آج ہماری نوعیت کیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں بانٹ رہے ہیں اور اپنے گھر میں لڑ رہے ہیں۔ غلط بات ہے۔ بیوی بچوں کا حق کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر ہے۔ لوگ بہت کنجوس ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاتون کو جواب دیا تھا جس نے کہا کہ میرا شوہر اتنا کنجوس ہے، مال ہونے کے باوجود مجھے نہیں دیتا، تو کیا میں ضرورت کے بے مقدار اس کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسے لے سکتی ہوں؟ فرمایا بالکل لے سکتی ہوں، لیکن جو جائز ضرورت ہے اس کے ساتھ، عیاشی اور عبث کاموں کے لیے نہیں۔ یہاں سے 3 مسئلے سمجھ لیجیے۔ شوہر اپنے بچوں کے پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں۔ باپ اپنی اولاد کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، ایک بچے نے کہا جی میرا ابا میرے پیسے نکال لیتا ہے، فرمایا سارے پیسے اس کے ہیں، جو چاہے لے لے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن باپ کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اولاد اپنے ماں باپ کے پیسوں کو نہیں نکال سکتی، کیونکہ اولاد کے پیسے وہ نہیں ہیں جو ماں باپ کے ہیں۔ اولاد کا سب کچھ اماں ابا کا ہے، لیکن اماں ابا کا سب کچھ اولاد کا نہیں ہے، لہٰذا اولاد ماتحت ہے اپنے ماں باپ کی، وہ اجازت کے بغیر ان کی چیز کو استعمال میں نہیں لا سکتی۔ اور خاتون
اپنے شوہر کی ضرورت کے مطابق اشیاء کو استعمال کر سکتی ہے، وگرنہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اجازت لے۔ جب شوہر اس کو اجازت دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کرنے کا اور ایک ذمہ داریوں کو نبھانے کا۔ اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے مرحلوں کو طے فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی